معزز حضرات گرامی، ہم سب یہاں اللہم لبیک کانفرنس میں جمع ہیں، اور یہ کانفرنس کئی سالوں سے اللہ کے فضل و کرم سے منعقد کی جا رہی ہے۔ ان کانفرنسوں کا آغاز اس جذبے کے تحت کیا گیا کہ معاشرے میں جو مختلف ماہوں مہینوں کے سہارے سے غیر شرعی اور بدعات اور خرافات رائج ہو چکی ہیں، اس کے مقابلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ طریقہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ میدانوں میں نکل کر اللہ کی بڑائی کے کلمے بلند کیے جائیں، اس طریقے کو رائج کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ جانتے ہیں محترم سلمان احمد صاحب نے اپنی دوران اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض کی ادائیگی کے یہ بات بیان کی کہ لوگ جس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے ربیع الاول میں محرم الحرام میں روڈوں پر نکلتے ہیں اور وہ غیر ثابت شدہ امور کو انجام دیتے ہیں، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے تعلیقاً کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں اصحاب رسول بازاروں میں نکلا کرتے تھے، یخرجان الی السوق، اور پھر اللہ کی بڑائی کے کلمے بیان کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا بیان کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ ان کی دیکھا دیکھی دیگر بازاروں میں جو لوگ تھے وہ بھی ان کی ہم آواز ہو کر اللہ کی بڑائی کے کلمے بلند کیا کرتے تھے۔ اللہ کی بڑائی کے کلمے بلند کرنا اس قدر عظیم عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما من ملب یلبی الا لبا ما عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہاؤنا و ہاؤنا، کہ جب کوئی تلبیہ پکارنے والا لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا ہے تو پھر اس صدا لگانے سے کائنات کی ہر عرشے، ہر چرند، ہر پرند، ہر پتھر، ہر شجر، ہر درخت اس ملبی کے ساتھ ہم آواز ہو جاتا ہے، اور پھر تا حد نگاہ دائیں طرف اور بائیں طرف، یعنی کہ زمین کا چپا چپا، زمین کا ہر ہر گوشہ اللہ کی بڑائی کو بلند کرتا ہے اور یہ ندا لگاتا ہے کہ اللہ ہم تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں، تیار ہیں۔ اور ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ معاشرے میں وہ کلمے جو آج بڑے معروف ہو گئے، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ لبیک کے عنوان کے تحت، آپ جانتے ہیں محرم الحرام میں لبیک یا حسین کے نعرے لگتے ہیں، اور ربیع الاول میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں، لیکن یہ لبیک کا کلمہ یہ تو خاص اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ منسوب ہے۔ حج کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو کر
مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ پہ، مکہ المکرمہ میں، حج بیت اللہ کے موقع پر یہ صدا بلند کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل توحید بھی بازاروں میں نکلیں، وہ بھی ریلیاں نکالیں، وہ بھی جلسے منعقد کریں اور دنیا کو بتلا دیں کہ نعرہ لبیک ایک ہے، ایک ہے، وہ اللہم لبیک ہے، وہ اللہم لبیک ہے۔ اس کے علاوہ لبیک کی صدا کسی اور سے منسوب کرنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ لبیک کہتے ہیں تو پھر آپ اپنے رب سے کیے ہوئے اس وعدے کو، آپ اس قول و اقرار کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں ذریت آدم سے لیا تھا، جس کا اشارہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ اللہ نے پوچھا تھا ذریت آدم سے کہ الست بربکم، اے ذریت آدم تم یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ابی بن کعب کی سے مروی تفصیلی حدیث مسند احمد میں موجود ہے کہ جس میں اس اللہ کے اس قول کی، اس سوال کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ نے جب پوچھا تھا کہ الست بربکم، تو در حقیقت اللہ نے یہ پوچھا تھا، یہ بتلایا تھا، اعلموا انہ لا الہ غیری ولا رب غیری ولا تشرکوا بی شیئا۔ اے ذریت آدم جان لو تمہارا اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کسی اور کے آگے سجدے نہیں کرنا، کسی اور کے آگے اپنی زمین نیاز کو نہیں جھکانا، کسی اور سے مدد کا سوال نہیں کرنا، ولا رب غیری، کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، رازق بھی میں، حاجت روا بھی میں، مشکل کشا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی کہ ولا تشرکوا بی شیئا، کسی امام کو، کسی ولی کو، کسی قطب کو، کسی ابدال کو اور کسی رسول کو، کسی امام کو، کسی امام الانبیاء تک کو اپنا اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں، اس کی بندگی میں شریک نہ بنا لینا۔ اللہ نے قول الست میں یہ بات واضح طور پہ بیان کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر اس حدیث میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پھر اللہ نے کہا کہ ہم اس بات کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کو بھیجتے رہیں گے، انبیاء علیہ السلام تمہیں اس وعدے کی یاد دہانی کراتے رہیں گے۔ یہ اللہم لبیک کانفرنس اسی وعدے کی یاد دہانی کی بھی ایک تجدید کا سلسلہ ہے۔ اور پھر ہم سب نے اللہ سے ایک اقرار کیا تھا کہ بھلا کہ کیوں نہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، شہدنا بأنک ربنا و الہنا، یہ اللہ ہم شاہد ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا الہ ہے، ولا الہنا ولا رب غیرک ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں ہے، کوئی ہمارا الہ نہیں ہے، ہم خاص تیری ہی بندگی بجا لاتے ہیں۔ یہ اللہم لبیک کا کانفرنسوں کا سلسلہ ہمیں اس قول الست کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ اللہم لبیک ہمیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذب و ایمان اور استقامت
اور صبر اور ولولوں کی یاد کراتا ہے کہ جو انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر استقامت دکھا کر وہ عزم کا اظہار کیا تھا. آپ نے سنا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے صحرا پہ لٹایا جاتا تھا, ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ غیر اللہ کی صدا لگاؤ, تم لگاؤ, غیر اللہ کے کلمے بلند کرو, تم غیر اللہ کی بڑائی کے کلمے بلند کرو. لیکن وہ استقامت کا, عزم و استقلال کا پہاڑ بن کر عہد کا نعرہ تو لگاتے تھے, لیکن وہ عقیدہ توحید پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. خبیب بن عدی جنہوں نے سولی پہ لٹکنا گوارا کر لیا لیکن اپنے نظریے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. خباب بن ارد نے دیکھتے ہوئے انگاروں کو اپنے وجود سے ٹھنڈا تو کر دیا لیکن اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا. اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, انہوں نے قربانیوں کی عظیم لالزوال داستانیں رقم کی ہیں اور اسی کلمہ توحید کو قائم و دائم رکھا ہے. یہ اللہم لبیک کا جلسہ آپ کو اور مجھے انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اور اپنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی یاد دلاتا ہے کہ ہم بھی یہ عزم کریں کہ ہم آگے نمرود میں کود سکتے ہیں, ہم کشت و خون کے دریا پار کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی نگاہوں کے سامنے غیر اللہ کی بڑائی کے کلمے کبھی بلند ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے. آپ اس عزم کا اعادہ کریں. آج کا یہ جلسہ آپ کے عزم کو بیدار کرنے کے لیے بھی ہے کہ آپ اس عزم کا اعادہ کریں کہ یہ سر کٹ تو سکتے ہیں لیکن غیر اللہ کی چوکھٹ پر جھک نہیں سکتے, اور جو حکمران غیر اللہ کی چوکھٹ پر سجدے کرتے ہیں ان کو بھی کبھی نہیں مان سکتے, نہیں تسلیم کر سکتے. انشاءاللہ یہ قافلہ رواں دوا ہے, یہ نوجوانوں کو بیدار کرنے کا سلسلہ یہ رواں دوا ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پر الحمدللہ یہ ادارہ فروغ قرآن و سنت کے 8 برانچیں ہیں کراچی میں, اور یہ قافلہ اور مرکزی جمعیت کا یہ شعبہ مرکزی جمعیت کا اٹوٹ انگ ہے, یہ جمعیت کا حصہ ہے, ایک فعال اور طاقتور حصہ ہے, اور یہ کوئی توڑنا چاہے تو توڑ نہیں سکے گا. اب مرکزی جمعیت ادارہ فروغ قرآن و سنت کا دوسرا نام ہے. اس کے ہر برانچ اس جماعت کے لیے ہمتن مصروف عمل ہے. اور ہم آخر میں اپنے شیخین, جو یقیناً ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے, فضیلت الشیخ مفتی یوسف قصوری حفظہ اللہ, گزشتہ دنوں ان کی طبیعت ناساز ہوئی, دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے, تاحال وہ آرام فرما رہے ہیں. ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے. ہم یہی گمان کرتے ہیں کہ وہ آج ہمارے درمیان اس وجہ سے نہیں ہے. فضیلت الشیخ امیر کراچی مولانا افضل سردار, ان کی بھی آنکھ کا آپریشن ہوا, آج وہ ہمارے درمیان نہیں. ہم یہی گمان کرتے ہیں, یہی توقع رکھتے ہیں کہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ان کے صحت کے لیے, ان کی درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اپنے قائدین کو ساتھ اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم کشتیاں جلا کے آئے ہیں, ہم نے اس جماعت کو منوایا ہے. گزشتہ 3-4 سال اس بات کے شاہد ہیں کہ مرکزی جمعیت اب ایک طاقت کا نام ہے, ایک قوت کا نام ہے. یوتھ فورس
نوجوانوں کی دلوں کی آواز ہے، اور انشاءاللہ ہم تادم آخر اس پلیٹ فارم سے جماعت کی ترقی کے لیے، مسلک کی آبیاری کے لیے، توحید و سنت کی بالادستی کے لیے محنت کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔